بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کی اس چوتھی نشست میں ہم جو سوال پر غور کر رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں نے تاریخ نویسی کب سے شروع کی، اور اس حوالے سے ہم نے سابقہ قسطوں میں عراق میں کیا ہو رہا تھا اور شام میں کون سی تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کر لی، اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران میں مدینے میں کیا ہو رہا تھا۔ دیکھیے، مدینے کی ایک بڑی ہی امتیازی خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال بھرپور 10 سال یہاں پر آپ نے گزارے۔ یہیں پر آپ نے سیاسی نظام کی ابتدائی خد و خال دیے مسلمانوں کو، یہیں پر مسلمانوں کے جتنے مقدمات تھے یا جتنے قضیے تھے ان کے تصفیے کیے۔ یہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو تھے وہ دنیا بھر میں جایا کرتے تھے اور وہاں سے پیغام لے کر کے واپس آتے تھے۔ یہیں پر پورے جزیرہ نمائے عرب کے وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے ان کے وفود آتے تھے، اور یہ ایک دن 2 دن کی بات نہیں، وہ مہینوں، وہ ایک مہینہ اور بعض اوقات 1 مہینے سے زائد بھی ٹھہرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرتے تھے اسلام کی، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو مدینہ ایک بڑی سیاسی اور دینی اعتبار سے ایک بڑی ہی سرگرمی کی جگہ تھی، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی تھی، ایک اہمیت اس کی یہ بھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یہاں پر تھے، اور صحابہ بھی کوئی 10-20 نہیں تھے۔ رسول اللہ کی زندگی کا جو آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، اس کے اندر شرکاء کی تعداد 30,000 تھی، مورخین نے لکھا ہے 30,000، اور اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ 10,000 فتح مکہ میں بھی تھی، تو یہ 30,000 تو صحابی ویسے ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ہزارہا صحابہ کرام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے تھوڑے وقت ساتھ رہے یا زیادہ ساتھ رہے یا بہت زیادہ ساتھ رہے، تو ان کے پاس رسول اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بہت سارے اخبار اور احوال اور احادیث اور واقعات تھے۔ لہٰذا حدیث بھی جب لکھی گئی تو سب سے پہلے مدینے میں لکھی گئی، کیونکہ اہل مدینہ ہی کے پاس وہ ذخیرہ منطقی طور پر ہونا چاہیے، اہل مدینہ ہی کے پاس وہ ذخیرہ ہونا چاہیے تھا جو حدیث لٹریچر بنے، اور مدینے ہی کے لوگوں کے پاس وہ زیادہ تر تفصیلات اور احوال ہونے چاہیے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے کام آئے۔ تو مدینے میں جو کچھ لکھا گیا تاریخ کے حوالے سے وہ سیرت تھی، سیرت لکھی گئی، اور اس حوالے سے محمد ابن اسحاق کا نام، جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو پہلا سیرت نگار مانیں۔ ان کو تو بڑا مواد ملا ان سے اپنے سے پہلے کے سیرت نگاروں کے پاس۔ ویسٹن فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اس نے اپنی کتاب میں، اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ ابن اسحاق سے پہلے 27 لوگوں نے کتابیں لکھی تھیں جو مجرد یا تو تاریخ پر تھیں یا سیرت پر تھیں، اور جو ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ نے ان 27 ناموں میں 6 کا اور اضافہ کر دیا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے جو مقدمہ ہے، بڑی کلاس کی چیز ہے ان کا جو مقدمہ ہے، سیرت النبی کے مقدمے میں بھی ان کئی مورخین کا ذکر اور سیرت نگاروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی سیرت کی کتابیں ابن اسحاق سے پہلے لکھی تھیں۔ میری بھی ایک کتاب ہے چھوٹی موٹی سی، اور وہ ہے سیرت نگاری آغاز و ارتقاء۔ اس کے اندر میں نے بھی پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں جتنے سیرت نگار گزرے ہیں 14-15، ان سب کا تذکرہ اور ان کی مغازی کی کتابوں کی تفصیل اور منہج اور اسلوب اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن جمع ہو سکتی تھی وہ میں نے اس کتاب میں جمع کر دی۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ ہر عالم شخص کو معلوم ہے کہ
تاریخ نگاری جو ہے وہ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اب دیکھیے ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم ایک نشست میں ان 27 کتابوں یا ان 27 مورخین یا ان میں سے ان 17-18 سیرت نگاروں کا تذکرہ کریں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی یا مجرد تاریخ کی کتابیں لکھی، کیونکہ ان میں سے بہت سی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن ہم 3 کتابوں کا تذکرہ ضرور کریں گے، اور یہ 3 کتابیں کسی نہ کسی طریقے سے روایت ہو کر کے بہرحال پہنچ گئی ہیں ہم تک، یا اگر ہم تک نہیں پہنچی ہیں تو ان کی تفصیلات بہت مل جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، اور ایک نہیں متعدد مورخین نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا اور اس کا احوال درج کیا ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو میں مدینے میں لکھی جانے والی ابتدائی 3 سیرت کی کتابیں آپ کے سامنے مختصر احوال ان کا پیش کرتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے ان میں حضرت عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی۔ حضرت عروہ بن زبیر کو سب میرا خیال ہے سب جانتے ہوں گے، جنہیں تھوڑی بہت بھی تاریخ اسلام کا علم ہے وہ عروہ بن زبیر کو جانتے ہوں گے۔ عروہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بھائی تھے ان سے 30 سال چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، اور ان کی پیدائش کا جو زمانہ ہے وہ بڑا مطلب اس میں بھی اختلاف ہے۔ 23 ہجری سے لے کر 29 ہجری تک کسی وقت یہ پیدا ہوئے تھے، مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ تابعین ابن سعد نے تب اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں ان کو یہ جو تابعین کے طبقہ اولیٰ میں جگہ دی ہے۔ اور یہ دیکھیے مدینے کے اندر تابعین کے زمانے میں مدینے کے اندر 7 بڑے فقہا تھے جن کو کہ 7 فقہائے مدینہ کہا جاتا تھا، اور یہ زمانہ ہے بنو امیہ کا۔ اموی خلفاء جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے، بڑا کام، اہم کام جس میں انہیں مشورے کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ مدینے میں انہی 7 علماء سے رجوع کرتے تھے کہ آپ بتائیں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت بتا دیتے تھے، اور اس کے حوالے سے پھر خلفائے بنو امیہ اپنے اس مسئلے کو سولو کرتے تھے۔ تو یہ 7 فقہائے مدینہ میں بھی شامل تھے، بڑے عالم۔ سیاست میں انہوں نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا، حالانکہ یہ عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، اور بلکہ جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے حجاج بن یوسف کے فوج کے ہاتھوں، جب وہ شہید ہوئے اور حجاج نے ان کی جو لاش تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس نے پھانسی پر لٹکا دیا، تو سب سے پہلے عروہ بن زبیر ہی تھے جو مکے سے روانہ ہوئے اور دمشق عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے اور میرے بھائی کی لاش کو اس طریقے سے پھانسی دی گئی ہے، اور یہ کہ تم حکم دو کہ اس کو اتار کے اس کی تدفین کی جائے۔ یہ بڑے یعنی دبدبے کے ساتھ بات کر لی عروہ بن زبیر نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان جو تھے وہ عروہ بن زبیر کی ایک بیوی تھی یحییٰ، ان کے بھتیجے تھے، یعنی عبد الملک بن مروان کی سگی پھپھی عروہ بن زبیر کے نکاح میں تھیں، ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو عبد الملک بن مروان کے یہ پھپھا ہوتے ہیں عروہ بن زبیر، لہذا ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے۔ اور فوری طور پر اس نے اپنا قاصد بھیجا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ لاش کو جو ہے یہ اتروایا جائے، حضرت اسما کے سپرد کی جائے، اور یہ جو ان کی والدہ تھی، اور یہ کہ اس کی تدفین کی جائے۔ تو یہ عروہ بن زبیر کا جو علمی مرتبہ، خود عبد الملک بہت پائے کا عالم تھا، بہت پائے کا عالم تھا، اور اس کو حمامت المسجد کہتے تھے۔ جب ابھی اس کو خلافت وغیرہ نہیں ملی تھی اور وہ مدینے میں تھا عبد الملک بن مروان، تو وہ حمامت المسجد کہلاتے تھے، یعنی مسجد کی کبوتری،
اور 2 کو کہا جاتا تھا حمامۃ المسجد، عبداللہ ابن زبیر کو بھی کہا جاتا تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کو بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ سارا وقت جو تھے نا وہ حرم میں گزارتے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہیں پہ لوگ آ رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں اور مختلف علمی مباحث چل رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ، اور عبادت بھی ہو رہی ہے اور یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان خود بہت پائے کا عالم تھا، اور عروہ بن زبیر بھی بہت پائے کے عالم تھے، اور عبد الملک بن مروان یہ کرتا تھا کہ ان کو خط لکھ لکھ کر کے ان سے سوالات پوچھتا تھا، جیسے امیر معاویہ عبید بن شریعہ سے پوچھتے تھے، اسی طریقے سے عبد الملک بن مروان خط لکھ کر ان سے سوال پوچھا کرتے تھے عروہ بن زبیر سے۔ اور عروہ رسول اللہ کی سیرت کے بعد سارے سوالات رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے ہیں، اور عروہ بن زبیر اس کا پورا تفصیلی جواب دیتے تھے، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی۔ اب وہ جو فلاں ہوتا تھا وہ صحابی ہوتے تھے، کیونکہ یہ خود تابعی تھے، بیچ میں کسی ایک صحابی کا واسطہ ہوتا تھا، اور صحابی بھی دیکھیں کیسے کیسے۔ ان کے جو شیخ الکل تھے، عروہ بن زبیر کے جو شیخ الکل تھے وہ تھے زید بن ثابت، مطلب مانے ہوئے عالم، جن کی علم کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد خود اور پھر عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے جو ان کو جواب دیتے تھے، عبد الملک بن مروان کو جو جوابات لکھ کے فراہم کرتے تھے، اس کی کبھی تو وہ کہتے تھے میں نے ایسے سنا، اور کبھی یہ اس کی روایت کرتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا، اور یہ حضرت عائشہ سے انہوں نے ہجرت کا پورا واقعہ حضرت عائشہ سے سنا، اور اس کے بعد انہیں لکھا۔ حضرت عائشہ ان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو سوتیلی خالہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر سے سن کر، ابو ہریرہ سے سن کر اس کا، تو یہ جن سے سنتے تھے اور ان کا حوالہ دے کر کے عبد الملک بن مروان کو لکھتے تھے، وہ کوئی صحابی ہوتے تھے اور تابعی بھی ہو سکتے تھے، مگر یہ کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک واسطے سے خبر انہوں نے جمع کی، اور وہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کو وہ لکھ کر کے بھیجتے تھے تفصیلی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ عبد الملک بن مروان نے سوالات کیا پوچھے۔ عبد الملک نے شروع سے سارے سوالات پوچھے، مثلا یہ کہ وحی نازل ہوتی تھی، اس کا زمانہ کیا تھا۔ پھر وہ اس نے سوال پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تھے، جب ان کو نبوت نصیب مل گئی تھی، تو اس کے بعد اور نماز کے فرض ہونے سے پہلے اس پیریڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمازیں پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کب کب پڑھتے تھے، تو ان کی نماز کی کیفیت وہ پوچھی۔ ہجرت حبشہ اول، پہلی ہجرت حبشہ کی پورا احوال پوچھا، دوسرا ہجرت حبشہ اس کا احوال پوچھا، کون کون گیا تھا اس کے نام بتائیں، اور اس کے بعد جو بڑی ہجرت ہوئی ہے، ہجرت مکے سے اور مدینے ہوئی ہے، اس کا جب انہوں نے احوال پوچھا تو یہ پورا تذکرہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پہلے پوچھا، اور انہوں نے پورا تذکرہ بتایا، تو یہ پورا کا پورا انہوں نے نقل کر کے عبد الملک بن مروان کو بھیج دیا۔ ہجرت کے بعد سارے غزوات، جنگ بدر سے لے کر کے سارے فتح مکہ تک کے سارے غزوات کے بارے میں الگ الگ پوچھا، اور ہر ایک کی تفصیل سوال میں وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ مثلا بدر میں کون کون شہید ہوا، سارے شہداء کے نام بتاؤ، تو یہ ان کے سارے شہداء کے نام ایک لسٹ فراہم ہو گئی، اور دیکھیے کس طرح تاریخ مرتب ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے فتح مکہ کا احوال پوچھا، الگ الگ سپہ سالاروں کے، خالد بن ولید کے بارے میں الگ پوچھتے تھے، ان کے بارے میں فتح مکہ کے بعد جو غزوات ہوئے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف اور غزوہ تبوک کا سارا حال لکھ کر کے بھیجا۔ تو اس طریقے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے بارے میں پوچھا کہ کیا کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورا جواب یہ فراہم کر دیتے تھے، اور اس کی ایک نقل اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اس طریقے سے جب عبد الملک بن مروان نے آخری سوال پوچھا ہوگا تو سیرت کی یہ کتاب تیار ہوگی۔ یہ تھی، اس کو لوگ جو ہیں مطلب مورخین جو ہیں زیادہ تر کہتے ہیں کہ سیرت کی یہ کتاب اولین ہے، سب سے پہلی ہے۔ مجھے تھوڑا شبہ ہے اس میں، اور وہ میں آپ کو بتا دوں گی اس شبے کی وجہ۔
پہلی تو اگر نہ بھی ہے تو دوسری تو بہرحال ہے. تو یہ جو اچھا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے. یہ کتاب انہوں نے لکھ لی. اب اس کے دو نسخے ہو گئے بیک وقت. ایک نسخہ پہنچ گیا, یعنی وہ خطوط اگر جمع کر لیے جائیں تو عبد الملک کے پاس ایک چیز جمع ہو گئی, اور ایک چیز جمع ہو گئی سیرت کی یہ کتاب خود عروہ بن زبیر کے پاس. عروہ بن اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ عروہ بن زبیر کی اس کتاب کو ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ حفظ کرتے تھے اور حفظ کرنے کے بعد اس کو لکھ لیتے تھے, اور بعض اوقات وہ پڑھ کے سنا بھی دیتے تھے. تو جو صاحب کتاب ہوتا تھا پھر وہ اس کو اجازت دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے تم میری کتاب روایت کر سکتے ہو. تو پھر وہ وہاں سے تو ان کے جو سب سے اہم شاگرد تھے وہ تھے ابو الاسود. ابو الاسود کو یتیم العروہ بھی کہتے ہیں, یعنی حضرت عروہ نے ان کو بالکل چھوٹا بچے تھے, یہ یتیم بچے تھے, تو حضرت عروہ نے ان کو لے کر کے پالا تھا اور بڑا کیا, جوان کیا. تو وہ یہ ان کے سب سے نزدیکی شاگرد تھے. ابو الاسود نے پوری کتاب حفظ کی, پوری کتاب نقل کی, اور اس کے بعد اس کو وہ روایت کرتے تھے. اور یہ جو نقل کردہ نسخہ ہوتا تھا پھر یہ نسل در نسل آگے چلتا تھا. تو اس طریقے سے عروہ بن زبیر کی کتاب مروج ہو گئی. اور ان کے کوئی شاگرد مصر چلا گیا, وہاں اس نے روایت کرنی شروع کر دی, وہاں اس کی نقلیں تیار ہو گئیں, ان کی کتاب مصر پہنچ گئی. ان کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر عراق چلا گیا, وہاں جا کر اس نے کتاب کی روایت کر دی, وہاں پر کتاب نقل ہونے لگی, اور وہاں پر شام چلا گیا. تو اس طریقے سے کتاب یا تو پھیل جاتی تھی اور یا ختم ہو جاتی تھی. تو ان کی کتاب پھیل گئی, اور ان کی کتاب کے پھیلنے کا بالکل ایک جینوئن ریزن تھا. ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے, مستند تھے, ثقہ تھے, اور انہوں نے جو لکھا صحابہ کرام سے پوچھ کے لکھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ سے پوچھ کے لکھا, یا تابعین میں سے بھی اگر کسی سے لیا تو وہ بھی اجل تابعین میں سے تھے. اور جس کو جواب دے رہے ہیں, خلیفہ وقت کو جواب دے رہے ہیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہوں گے. لہٰذا ان تمام چیزوں نے ان کی کتاب کو بہت زیادہ معتبر بنا دیا. اور اس کے بعد یہ کئی سو سال تک تو یہ کتاب رہی اس طرح سے. اس کے بعد جب ہمارے متقدمین مورخین جب آئے ہیں, دوسری صدی ہجری میں ہی جب آئے تھے, یہ ہیں واقدی ہیں, بلازری ہیں, ابن سعد ہیں, اور واقدی ہیں, ابن اسحاق ہیں. ان لوگوں نے سیرت کا جو پورشن لیا ہے وہ یہاں سے لیا اور اپنی کتابوں میں ان کو درج کر دیا. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ایک بہت بڑے محدث ہیں, ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی. انہوں نے بڑا کمال کیا. انہوں نے یہ کیا کہ عروہ بن زبیر کی کتاب کو زندہ کر دیا, دوبارہ لے آئے, کیونکہ چند 100 سال تک وہ کتاب رہی. پھر اس کے بعد یہ متقدمین مورخین کی کتابوں میں روایت ہو کر کے شامل ہو گئی, تو اس کی روایت اس طرح سے پھر نہیں رہی, تو وہ کتاب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گئی. مصطفیٰ اعظمی نے اس کتاب کو زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ عروہ بن زبیر کی سیرت کی تقریباً تمام روایتیں مختلف مورخین نے لے لی ہیں. ابن اسحاق نے لی, ابن سعد نے لی, واقدی نے لی, بلازری نے لی, طبری نے لی, ان لوگوں نے لے لی ہے. تو یہاں سے ہم وہ روایتیں لے لیتے ہیں اور وہ اس کو زمانی ترتیب سے جمع کر لیتے ہیں, کتاب بن جائے گی. اچھا, اور اس میں انہوں نے احتیاط یہ کی ہے مصطفیٰ اعظمی نے کہ بہت سارے لوگوں سے نہیں لیا, 2 راویوں سے لیا ہے. مطلب ایک تو جن میں اہم نام ابو الاسود کا ہے. ان کی ساری روایتیں انہوں نے متقدمین مورخین کی کتابوں سے نکالا, اس کو جمع کر لیا اور اس کو زمانی ترتیب دے لی, اور عروہ بن زبیر کی کتاب مرتب ہو گئی, چھپ گئی, مطلب شائع ہو گئی عربی میں. پھر اس کے بعد وہ کتاب ہمارے پاس آئی, پاکستان آئی. یہاں پر محمد سعید الرحمن علوی, انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا. خوبصورت ترجمہ ہے, اور ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس کو شائع کر دیا. قیمت صرف 150 روپے ہے. اس میں انہوں نے عروہ بن زبیر کی کتاب کو زندہ کر دیا. 350 صفحے کی یہ کتاب ہے,
اور اس میں سیرت کے جو بھی واقعات ہیں وہ کتنے مستند ہوں گے آپ سوچئے. اور یہ وہ واقعات ہیں جو سب نے لیے، طبری نے لیے، بلازری نے لیے، ابن اسحاق، واقدی، سب نے لیے. تو لیکن خود عروہ کی کتاب کو زندہ کیا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے. سیرت کی دوسری کتاب جو ہے کسی طرح سے کم نہیں ہے اس سے، وہ ہے حضرت آبان بن عثمان کی کتاب، کتاب المغازی. اچھا، اس زمانے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں سب کا نام تھا کتاب المغازی، یا غزوہ رسول یا کتاب المغازی. اچھا، آبان بن عثمان جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کے بیٹے تھے اور تابعی تھے، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 100 ہجری سے لے کر 105 تک، ویریبل ہے، کسی نے کہا ہے 100 اور کسی نے 105 کے درمیان ان کا انتقال ہوتا ہے. انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب لکھ لی تھی 82 ہجری میں، 82 ہجری میں لکھ چکے تھے. اچھا، یہ حضرت عثمان کے بیٹے تھے. اب یہ ان کو بھی بڑے ایک خاندانی وجاہت اور ایک بڑا ایک وجاہت، نسبی وجاہت ان کو حاصل ہے. یہ بنو امیہ کے مطلب بنو امیہ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. عبد الملک بن مروان بڑے عالم تھے، یہ بھی بڑے عالم تھے، اور سبع فقہائے مدینہ میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا. اور عبد الملک بن مروان ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. عبد الملک نے ان کو مدینہ کا گورنر بھی بنایا تھا. ویسے ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ کبھی سیاست میں نہیں رہے، لیکن بہرحال عبد الملک نے ان کو اپنا گورنر بنایا تھا مدینہ کا، اور 83 ہجری میں ہٹا دیا تھا، اور ہٹا دیا تھا کسی اور کو لے آئے تھے. 7 سال بہرحال یہ گورنر رہے تھے مدینہ کے، 7-8 سال مصر میں بھی رہے، اور یہاں مدینہ میں ان کا زیادہ وقت گزرا. ان کی جو کتاب المغازی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عروہ بن زبیر سے پہلے انہوں نے لکھ لی تھی. اس کا ثبوت میرے پاس صرف ایک ہی ہے. عروہ بن زبیر کی کتاب مکمل ہوئی ہوگی جب عبد الملک بن مروان نے آخری سوال پوچھ لیا ہوگا، تبھی مکمل ہوئی ہوگی نا. ان کی جو کتاب ہے وہ 82 میں مکمل ہو چکی تھی، 82 میں 82 ہجری میں یہ مکمل ہو چکی تھی. لہٰذا تقدم میرے حساب سے ان کو حاصل ہے. ان کی کتاب مروج نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جتنے مظلوم حضرت عثمان تھے علمی سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اتنے ہی مظلوم آبان بن عثمان، عثمان کے بیٹے. 82 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک، جو کہ بعد میں خلیفہ بنے، اس وقت خلیفہ نہیں تھے، امیر حج بن کر کے اور حج وغیرہ کرنے کے لیے مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد انہوں نے جب حج سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیارتیں کرنی ہیں، مختلف جگہوں کی سب زیارتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی زیارت کی. تو چونکہ یہ گورنر مدینہ تھے، لہٰذا پروٹوکول دینے کے لیے یہ ان کے ساتھ رہتے تھے. حج کے دوران بھی ساتھ رہے، پھر اس کے بعد جب وہ زیارتوں پہ جاتے تھے تو بھی ساتھ تھے، اور ان کے پاس معلومات بہت تھیں کیونکہ یہ تو خود ایک مورخ تھے. تو وہ جب بھی کوئی سوال پوچھتا تھا آبان بن عثمان اس کا جواب دیتے تھے اور اس کی تسلی کرتے تھے. تو سلیمان نے کہا آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے ان جگہوں کے بارے میں، آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ تو آبان نے کہا کہ میں تو کتاب لکھ بھی چکا ہوں. تو سلیمان نے کہا تو آپ ہمیں دکھائیں، کون سی کتاب لکھ لی ہے آپ نے، ہمیں دکھائیں. تو انہوں نے وہ کتاب پیش کر دی. اس نے چونکہ وہ حج میں مصروف تھا، لوگ آ رہے تھے، ڈیلیگیشنز، اسے ملنا ملانا، آنا جانا، زیارتیں، یہ وہ، تو اس کو فوری طور پہ موقع نہیں ملا کہ وہ فوراً کتاب دیکھ لے. اس نے کہا اس کو نقل کرو، اور نقل کرنے کے لیے اس نے 12 محرر بٹھا دیے. جب تک کہ وہ مدینے میں تھا نقل تیار ہو گئی. جب نقل تیار ہو گئی تو اس نے ایسے ہی اسے موقع ملا ہوگا، اس نے ورق گردانی شروع کر دی. ایسے ہی وہ دیکھ رہا تھا تو یہ بیت عقبہ اولا اور ثانی کا تذکرہ اس نے پڑھا. اس کے اندر آبان بن عثمان نے انصاری گئے تھے نا رسول اللہ سے جو بیعت کی تھی، اس میں اس کا بیان بھی کیا اور بتایا کہ مطلب انصار کی یہ فضیلت ہے، اور ان کے اور بھی مناقب بیان کیے. تو سلیمان نے کہا کہ آپ نے انصار کے یہ مناقب بیان کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر،
جو کچھ انصار نے میرے والد کے ساتھ کیا، عثمان غنی کے ساتھ کیا، وہ ایک طرف رکھیے، مگر جو انہوں نے سبقت دکھائی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، بیعت میں سبقت دکھائی تھی، یہ تو ان کے مناقب ہیں جو تاریخ میں بیان کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سلیمان کو یا اموی خلفاء کو انصار کا تذکرہ کیوں نہیں پسند تھا؟ اس وجہ سے نہیں پسند تھا کہ جب حضرت عثمان غنی کا مدینے کے اندر محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور یہ محاصرہ 1-2 دن کا نہیں تھا، ہفتوں کا تھا، مہینے کا تھا محاصرہ، تو جب 2 مہینے کا یہ محاصرہ کر لیا گیا تھا تو جس سے جتنا ہو سکا اس نے کیا، لیکن جو پارٹ پلے کیا جا سکتا تھا وہ انصار نے نہیں کیا، یعنی انصار جو کردار ادا کر سکتے تھے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے، وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو جس کا شکوہ امیر معاویہ نے بھی کیا تھا، سارے اموی خلفاء کے دل میں یہ بیٹھا ہوا تھی، یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے عثمان شہید ہو گئے۔ تو اور یہ انہی عثمان کے بیٹے تھے، لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ سلیمان نے کہا آپ انصار کے مناقب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ تو بیان کیے جائیں گے، اس میں کون سی بات میں نے غلط لکھی ہے یا جھوٹی لکھی ہے؟ تو سلیمان نے یہ کہا کہ مجھے تو خدشہ ہے کہ پتہ نہیں امیر المومنین اس کو پسند کریں کہ نہ کریں۔ بہرحال سلیمان واپس گئے، انہوں نے جا کے عبد الملک بن مروان کو بتایا، عبد الملک کو بتایا کہ اس طرح سے انصار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ وہ۔ عبد الملک نے کہا کہ ہم اس کتاب کو شام میں رواج کیسے دے دیں جس میں ہمارے بجائے یعنی بنو امیہ کے مناقب چلو نہ بھی بتائیں، لیکن انصار کے مناقب کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ہم اس کتاب کو شام میں رواج نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آبان بن عثمان کی کتاب اس طرح مروج نہیں ہوئی جس طریقے سے عروہ بن زبیر کی ہو گئی تھی۔ عروہ بن زبیر کی کتاب کو ایک طرح کی اس وقت کے خلفاء کی خوشنودی حاصل تھی، ان کی رضامندی حاصل تھی، اور آبان بن عثمان کی کتاب پر خلیفہ وقت جو تھے عبد الملک بن مروان وہ خوش نہیں تھے، تو وہ اس کی چلن بھی نہیں ہوا۔ یہ جو کتاب تھی یہ اس طرح سے روایت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ خلیفہ نے اس کو پسند نہیں کیا، تو یہ اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، ان کے ایک شاگرد تھے مغیرہ بن عبد الرحمن، مغیرہ بن عبد الرحمن ان کے بہت قریبی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے پوری کتاب حفظ کی اور حفظ کرنے کے بعد اس کو روایت کی، اور ڈرتے تھے، مطلب تھوڑا سا ڈر تھا کہ بھائی ہم روایت کریں معلوم نہیں اموی خلفاء جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے اپنے خاندان میں روایت کی، اپنے بیٹوں کو اور وصیت کر دیتے تھے کہ تم نے اس کو اپنے بیٹے کو روایت کرنی ہے اور اپنے بیٹے۔ تو آبان بن عثمان کی کتاب محدود پیمانے پر روایت ہو کر کے آگے بڑھی، اور کچھ سالوں تک، کچھ صدیوں تک تو یہ رہی ہوگی۔ اس کے بعد اس کو بھی متقدمین مورخین نے لے لیا، جس طرح سے عروہ کی کتاب میں سے واقعات اپنے کتابوں میں درج کیے تھے، اسی طریقے سے آبان بن عثمان کی روایت کردہ اس کتاب کی واقعات بھی ان لوگوں نے درج کر لیے، لیکن اس وقت تک جاتے جاتے مزید احتیاط کی وجہ سے یہ لوگ کتاب تو روایت کر دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ یعنی آبان بن عثمان کی کتاب ان کے نام سے روایت کی مغیرہ بن عبد الرحمن نے، اس کے بعد اس کو روایت کر دی ان کے بیٹے نے، اس کے بعد روایت کر دی ان کے پوتے نے، پھر ذرا یہ لوگ محتاط ہو گئے اور یا کسی اور سبب سے بہرحال پھر نام نہیں ان کا رہ گیا۔ تو یہ جو ہمارے متقدمین مورخین آئے ہیں، واقدی ہے، تبری ہے، بلازری ہے، ابن سعد ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بھی یہ روایتیں لے لی، اور باوجود آبان بن عثمان کا نام یا تو حذف کر دیا یا ویسے ہی ان کو بغیر نام کے ہی ان کو یہ روایتیں یہاں سے ملی۔ تو اس طریقے سے آبان بن عثمان کی کتاب کو، یعنی مصطفیٰ اعظمی نے جب عروہ بن زبیر کی کتاب کو مرتب کر دیا تو آبان کی کتاب کو بھی کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے،
کیونکہ ان کی کتاب اس طرح سے متقدمین مورخین نے نہیں روایت کی، کہیں تو اس آبان بن عثمان کا نام حذف کر دیا اور کہیں پر کہیں لے لیا، تو وہ پھر اتنی مکمل کتاب بنتی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری کتاب تھی۔ آبان بن عثمان کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ ان کے جو شیخ الکل تھے وہ تھے زید بن صحابی رسول تھے زید بن ثابت ان کے شیخ الکل تھے۔ ان کے اور بھی اساتذہ تھے، اور انہوں نے جو روایتیں لی صحابہ سے لی ہیں، بس ایک واسطہ ہے بیچ میں۔ مثال کے طور پر انہوں نے روایت لی ابو ہریرہ سے، انہوں نے روایت لی اپنے والد سے حضرت عثمان سے، اور انہوں نے روایت لی وہ اسامہ بن زید بن حارثہ سے، انہوں نے روایت لی زید بن ثابت سے۔ آپ بتائیے کتنی مستند کتاب انہوں نے تیار کی، کتنی مستند کتاب انہوں نے تیار کی۔ شاید ہی کوئی ایک روایت غلط ہو، کوئی روایت نہیں، ساری صحابہ سے مستند، اجل صحابہ سے، کبار صحابہ سے، سقا صحابہ کرام سے لے کر کے انہوں نے اپنی کتاب مرتب کی تھی، اور وہ کتاب پھر روایت ہو کر کے ہمارے متقدمین مورخین کی کتابوں میں آ گئی۔ واقدی، بلازری، طبری، ان لوگوں نے، ابن سعد، ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنے اندر لے لیا، لیکن ہر جگہ آبان بن عثمان کا نام نہیں لیا۔ اب کوئی ریزن رہا ہوگا اس کا۔ مغازی کی سیرت اور مغازی کی تیسری کتاب جو ہے وہ بڑے مشہور محدث ہیں ابن شہاب زہری۔ ابن شہاب زہری کی پیدائش جو ہے وہ 50 سے 57 کے بیچ میں ہے، 50 ہجری سے لے کر کے 57 ہجری کے بیچ میں کسی وقت ان کی پیدائش ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے 124 ہجری میں۔ مغازی پر انہوں نے کتاب لکھ لی تھی حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، اور یہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کی بنو زہرہ شاخ سے ان کا تعلق تھا، بڑے شاندار یہ محدث گزرے ہیں۔ اور فواد سیزگن جنہوں نے علمی تراث کو جمع کیا ہے، انہوں نے بھی طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زہری اخبار القریش والانصار کے سب سے بڑے مورخ تھے۔ یعنی قریش کا احوال آپ کو معلوم کرنا ہے، انصار کا احوال آپ کو معلوم کرنا ہے، سارے احوال آپ کو کون بتائے گا؟ ابن شہاب زہری۔ بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو حدیث جمع کی ہے، انہوں نے سیرت تھوڑی جمع کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے، حدیث کا ان کا مجموعہ بھی ہے، اور سیرت کے اوپر الگ سے ہے۔ سیرت کی یہ کتاب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے قریب کسی وقت لکھ لی گئی تھی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ کتاب سیرت کی لکھ لی تھی۔ یہ جو امام زہری تھے، ان کے تعلقات خلفائے بنو امیہ سے بڑے اچھے تھے، بڑے خوشگوار تھے۔ عبد الملک بن مروان سے یہ ملنے گئے تھے تو عبد الملک نے ان کا بڑا اکرام کیا تھا۔ یہ بڑے سخی تھے، بہت قرضہ لے کر بھی لوگوں کو دے دیتے تھے، تو ان کے اوپر بہت قرض چڑھ گیا تھا، تو عبد الملک بن مروان نے وہ قرضہ بھی ادا کر دیا۔ اس کے بعد یزید ثانی کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ ان کے بہت قریب تھے، اور انہی کے کہنے پر آپ نے حدیث اور سیرت بھی لکھی اور حدیث بھی جمع کی تھی۔ لفظ سیرت پہلی بار مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے کتاب المغازی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جتنوں نے بھی لکھا انہوں نے اپنی کتاب کا نام کتاب المغازی لکھا۔ یہ پہلے تھے ابن شہاب زہری جنہوں نے سیرت النبویہ کے نام سے وہ سیرت کی کتاب لکھی۔ وہ سیرت کی کتاب جو ہے وہ بھی صدیوں متداول رہی، اور اس کے بعد یہ جو متقدمین مورخین تھے، چونکہ ان کے اندر روایت ہو کر پوری نقل ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر وہ کتاب جو ہے وہ بھی پھر ضائع ہو گئی۔ لوگوں کو یہ آسان لگتا تھا کہ مثلا واقدی کی کتاب اٹھا لی، اب واقدی یا ابن سعد کی اٹھا لی، اب اس کے اندر سارے واقعات تو آ گئے، تو پھر اس کتاب کی طرف سے تھوڑی بے توجہی ہو گئی۔
تبری کی اٹھا لی. اب تبری نے سارا کا سارا نقل کر دیا عروہ کو, سارا کا سارا نقل کر دیا ابن شہاب زہری کو, تو ابن شہاب زہری عروہ وغیرہ سے پھر ان کی توجہ ہٹ گئی اور تبری کی طرف ان کی توجہ بڑھ گئی. تو اس طریقے سے یہ کتابیں ضائع ہو جاتی تھیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اس میں روایت ہو کے نقل ہو گئی ہے, تو اب اس کو الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ان کی بھی کتاب جو ہے سیرت النبوی ابن شہاب زہری کی سیرت پہ بڑی اچھی اور بڑی مکمل کتاب تھی, اور اس کتاب کو بھی دوبارہ سے شائع کر دیا گیا ہے. دمشق کے کوئی فاضل ہیں, انہوں نے متقدمین کی کتابوں میں جہاں جہاں ابن شہاب زہری کی روایت ہے وہ سب لے لی, اور لے کر کے اس کو زمانی ترتیب دے دی, اور زمانی ترتیب دے کر کے اسی طرح جس طرح مصطفیٰ اعظمی نے عروہ بن زبیر کا کام کیا, اسی طریقے سے دمشق کے ایک فاضل نے اس طرح کام کیا کہ ابن شہاب زہری کی کتاب زندہ ہو گئی. 1981 میں دارالفکر دمشق سے یہ شائع بھی ہو گئی, لیکن یہ ابھی ہم تک نہیں پہنچی, میرے پاس بھی نہیں ہے, اور اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ابن شہاب زہری کی سیرت النبویہ دوبارہ سے ریپروڈیوس کر دی. دیکھیے کتنی اچھا کام کیا ہے ہمارے بعض محدثین نے اور مورخین نے اور ہمارے علماء نے, کتنا اچھا کام کیا ہے کہ وہ کتابیں جو 500 600 سال مروج رہ کے ختم ہو گئیں, ایک طرح ختم ہو گئیں اور دوسری طرح نقل ہو کر کے دفن تھیں مختلف کتاب, ان کو وہاں سے کھود کے نکالا اور ان کو ان کی شکل کے اندر واپس لیا. یہ تو تذکرہ تھا ان 3 کتابوں کا. اس کے علاوہ ویسٹرن فیلڈ 27 مورخین کا تذکرہ کرتا ہے جس نے سیرت یا ادر دین سیرت تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں, اور وہ 27 کے 27 نام آپ کو اس کتاب میں مصطفیٰ اعظمی کا جو مقدمہ ہے اس میں مل جائیں گے. اب ڈاکٹر حمید اللہ اس کے اندر مزید 6 ناموں کا اضافہ کرتے ہیں. میری بھی ایک کتاب ہے اس حوالے سے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں سیرت پر لکھی جانے والی تمام کتابیں 17-18 جتنی بھی کتابیں تھیں اور جتنی کتابوں کا حال ہمیں ملا اور شواہد ملے ان کتابوں کا ہم نے تذکرہ اپنی کتاب میں بھی سیرت نگاری آغاز و ارتقاء میں بھی کر دیا ہے. تو اس طریقے سے ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھ لیا کہ پہلی صدی ہجری میں تاریخ لکھی جانے لگی تھی اور وسط میں لکھی جانے لگی تھی, اور خاص سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں کم سے کم 17-18 کتابیں لکھی جا چکی تھیں, اور یہ سب لکھنے والے اجل تابعین تھے, کبار تابعین تھے سب. اور ان کے سب کے نام کے لیے ذرا میری کتاب دیکھ لیجئے یا اس کتاب کا مقدمہ دیکھ لیجئے کیونکہ وقت نہیں ہے. اور یہ جو کتابیں تھیں یہ متداول رہی ہیں کئی 100 سال تک, روایت ہوتی رہی ہیں اور متداول رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. ان کو بھی کوئی اس طرح سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے, جس طرح سے عروہ بن زبیر یا ابن شہاب زہری کی کتاب کو زندہ کیا گیا, اس طرح سے ان 27-28 کتابوں کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.